یعنی کڈنی سٹون یا گیل بلیڈر سٹون ہونے پر نہیں ہے گھبرانے کی ضرورت۔ شہر حیدرآباد میں سالوں سے اس علاج کے لیے خاندانی سلسلے سے چلا آ رہا ہے بھروسے مند نام RS یونانی فارمیسی۔ سچ نیوز کے بین الاقوامی خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے۔ شروعات کریں گے صومالیہ سے آ رہی بڑی خبر سے۔ حسن شیخ محمد صومالیہ کے نئے صدر منتخب ہو گئے ہیں۔ ملک کے قانون سازوں نے موجودہ صدر محمد عبداللہ محمد کے مقابلے میں حسن شیخ محمد کو منتخب کیا ہے۔ یہ انتخابات 1 سال سے پینڈنگ کا شکار تھے۔ پارلیمنٹ کے ارکان اور سینیٹرز جنہوں نے محمد کو بطور صدر چنا وہ قابل رہنماؤں کی جانب سے منتخب کیے گئے تھے۔ موغاداشو میں نئے صدر کے انتخاب پر ہوائی فائرنگ سے جشن منایا گیا۔ توقع تھی کہ عوام براہ راست صدر کا انتخاب کرے گی، لیکن یہ پلان ملکی سیاسی رہنماؤں کے رد کر دیا گیا تھا۔ اب حسن شیخ فیصلہ کریں گے کہ ملک کا وزیر اعظم کون ہوگا۔ صومالیہ کے نئے لیڈرز کو سیکیورٹی، دہشت گردی اور قارب کی کمی جیسے شدید مسائل کا سامنا ہوگا۔ دوسری جانب سعودی عرب کے فرمانروا شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی ہدایت پر امردار عمل کرتے ہوئے جسمانی طور پر آپس میں جڑے 2 یمنی بچوں یوسف اور یاسین کو لمبے آپریشن کے بعد کامیابی سے ایک دوسرے سے الگ کر دیا گیا ہے۔ یہ کرٹیکل سرجری ماہر سرجیکل ٹیم نے مسلسل 15 گھنٹے میں مکمل کی۔ سرجری کا عمل ڈاکٹر متعصم البازی کی قیادت میں مکمل کیا گیا۔ آپریشن میں پیڈیاٹرک، نیورو سرجری، پلاسٹک سرجری، انستھیزیا، نرسنگ اور تکنیکی ماہرین کے 24 ماہرین نے حصہ لیا۔ سعودی عرب کے شاہی دیوان کے مشیر اور شاہ سلمان ریلیف سینٹر کے جنرل سپروائزر ڈاکٹر عہد اللہ نے بتایا کہ یہ ایک کرٹیکل آپریشن سمجھا تھا۔ اس سے پہلے جڑواں بچوں کے دماغی رگوں کو الگ کرنے کے لیے 2 پیکل آپریشن کیے گئے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ آپریشن 2 فیز میں کیا گیا۔ جڑواں بچوں کے والدین نے سعودی قیادت، خاص کر شاہ سلمان اور ولی عہد کی طرف سے بچوں کے علاج میں مدد کرنے کے لیے ان کا شکریہ ادا کیا۔ اگلی بڑی خبر امریکہ سے، جہاں فائرنگ کے 2 مختلف واقعات میں 3 افراد ہلاک ہو گئے۔ مغربی امریکی ریاست کیلیفورنیا کے چرچ میں فائرنگ کے نتیجے میں 1 شخص ہلاک اور کم سے کم 4 زخمی ہو گئے، جبکہ ہیوسٹن کی ایک کھلے مارکیٹ میں فائرنگ سے 2 افراد ہلاک اور 3 شدید زخمی ہو گئے۔ امریکہ میں فائرنگ کا 2 دن میں یہ دوسرا واقعہ ہے۔ نیو یارک کے بفیلو سپر مارکیٹ میں فائرنگ کے واقعے کے دوسرے دن ہیوسٹن سٹی کی ایک مارکیٹ میں فائرنگ کا تنازع واقعہ پیش آیا ہے۔ امریکہ کے شہر ہیوسٹن کی ایک مارکیٹ میں فائرنگ کے نتیجے میں 2 افراد ہلاک ہو گئے، جبکہ 3 دیگر شدید زخمی ہو گئے ہیں۔ پولیس نے بتایا کہ فائرنگ کھلے بازار میں ہوئی، لیکن دونوں گروپوں کے درمیان تشدد فائرنگ کی وجہ بنا۔ پولیس نے کہا کہ فائرنگ کے سلسلے میں 2 مشتبہ افراد کو گرفتار کیا گیا اور ان سے 2 گنز برآمد کی گئی۔ پولیس نے بتایا کہ فائرنگ کرنے والے اور زخمی ہونے والوں کی عمریں 20 سال سے کم ہے۔ بڑی خبر انڈونیشیا سے، جہاں کے جاوا میں پیر کو پیش آئے ایک سڑک حادثے میں کم سے کم 15 افراد ہلاک اور 16 زخمی ہو گئے۔ ڈاکٹروں اور حکام نے یہ معلومات دی۔ تلاش اور بچاؤ کارروائیوں کے صوبائی سربراہ نے بتایا کہ حادثہ آج صبح مورجکوٹو ضلع کے ایک روڈ پر اس وقت پیش آیا جب بس سڑک کے کنارے کھمبے سے ٹکرا گئی۔ انہوں نے کہا شاید ڈرائیور بہت تھکا ہوا تھا، اس لیے وہ بس پر قابو نہیں کر سکا۔ پولیس حادثے کی تحقیقات کرے گی تاکہ حادثے کی اصل وجہ کا پتہ چل سکے۔ وحی الدین ہاسپٹل کے ایمرجنسی یونٹ کے انچارج ڈاکٹر محمد بایو ایس ڈی نے بتایا کہ ان کے ہاسپٹل میں 13 لاشیں ہیں، جبکہ ایک لاش سترا میڈیک ہاسپٹل اور بسونی ہاسپٹل میں ہے۔ یہاں کے علاوہ زخمیوں کو بسونی ہاسپٹل، سیٹرا میڈیکل ہاسپٹل، ایما ہاسپٹل اور گیٹویل ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرایا گیا ہے۔ اگلی خبر عراق سے، جہاں کے حکام نے ایک اجتماعی خبر سے 15 افراد کی باقیات نکال لی ہے۔ ان کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ سابق صدر صدام حسین کے دور میں انہیں دیگر افراد کے ساتھ ہلاک کر دیا گیا تھا اور انہیں ایک اجتماعی خبر میں دفنا دیا گیا تھا۔
جنوبی شہر نفاذ کے ناوا میں یہ اجتماعی خبر پہلی بار اپریل میں ایک رہائشی احاطے کے ترمیمی کام کے دوران دریافت کی گئی تھی۔ خیال کیا جاتا ہے کہ 1990 کی دہائی کی ہے جب صدام حسین نے جنوبی عراق میں اہل تشیعی شیعہ کمیونٹی کے خلاف ایک مہلک مہم برپا کی تھی۔ اس میں مبینہ طور پر 1 لاکھ افراد ہلاک ہوئے تھے۔ عراق کی ایک سرکاری فاؤنڈیشن کے سربراہ عبداللہ النیلی نے کہا کہ اس اجتماعی خبر میں 100 متاثرین کی باقیت ہو سکتی ہے۔ یہ ایک اندازہ ہے، یہ تعداد زیادہ بھی ہو سکتی ہے۔ انہیں اجتماعی خبروں کی تلاش اور باقیت کی شناخت کا کام سونپا گیا ہے۔ انہوں نے اس جگہ کو جرم کا منظر قرار دیتے ہوئے کہا کہ اجتماعی خبروں کی ابتدا صدام حسین کے خلاف 1991 کی شیعہ بغاوت سے ہوئی تھی۔ نیوز ایجنسی AFP کے ایک نامہ نگار نے تعمیراتی مقام کے قریب کھوپڑیوں اور دیگر انسانی باقیت دیکھی ہے۔ عراقی حکام کے مطابق صدام حسین کی حکومت نے 1980 اور 1990 کے عشروں میں خرد اقلیت کے ساتھ 10 لاکھ سے زیادہ افراد کو زبردستی لاپتہ کر دیا تھا اور ان کے بہت سے اہل خانہ اب بھی یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ تو دنیا بھر کی خاص خبروں میں آج اتنا ہی۔ دیش اور دنیا کی تمام خبریں جاننے کے لیے دیکھتے رہیے سچ نیوز۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، ڈاکٹر میر جواد زار خان، سینئر ایکسپیرینسڈ آرتھوپیڈک سرجن، بون فریکچر، جوائنٹ ریپلیسمنٹ، ہپ ریپلیسمنٹ اور اسپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ نیورو سرجری، کارڈیالوجی، گینیکولوجی، ڈینٹل، جنرل میڈیسن، ڈائلسس اور فزیو تھراپی جیسے شعبات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے۔ شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز، اسپتال میں 24 گھنٹے MRI، CT اسکین، 2D ڈیجیٹل ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ، آپریشن تھیٹر، ICU اور لیب کی سہولت دستیاب ہے۔ آپ کی امیدوں کے عین مطابق جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، پلر نمبر 150، عطا پور، حیدرآباد۔